کہ جو حامل قرآن ہے، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، پھر اللہ جل شانہ اس کو ایسی ہمت اور استقامت عطا کرتے ہیں کہ پہاڑ بھی اس کی استقامت پر جو ہے وہ ناز کرتے ہیں، پہاڑ بھی اس کی استقامت پر رشک کرتے ہیں۔ ایک جملہ ہے جبل استقامت، یعنی پہاڑ کی استقامت کی مثال دی جاتی ہے، لیکن حامل قرآن کی استقامت کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن سے جڑ گیا اس کو اللہ نے کیسی استقامت دی ہے۔ سب سے پہلا حامل قرآن اس امت کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت، جرت، استقامت اور استقلال کو دیکھ لو۔ ان کے اسی ہمت اور جرت کی بنیاد پر اسلام کی نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا، اور آج ہم تک اسلام صحیح حالت میں موجود ہے۔ اگر اس وقت وہ اس ہمت اور استقلال کا مظاہرہ نہ کرتے تو شاید دین وہیں دفن ہو جاتا۔ اور یہ قرآن کی برکت سے ہے، جو قرآن کے ساتھ جڑ گئے، قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، پھر اللہ نے ان کو ایسی استقامت عطا فرمائی، جبل استقامت۔ شیخ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، 3 خلفاء کی خلافتیں، 3 امیر المؤمنین کی امارتیں ختم ہو گئیں، لیکن وہ انسان ڈٹ کے کھڑا رہا، نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 100 کوڑے برداشت کیے، پھر اس کی وسعت ظرفی دیکھیے، اس کی ہمت، استقلال اور استقامت دیکھیے۔ 100 کوڑے روزانہ کھانے کے باوجود اپنے نظریے کے اوپر قائم ہے، ذرا برابر لغزش پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن جب بری ہو جاتے ہیں، جب ان کا موقف مان لیا جاتا ہے، جب باطل ہار مان لیتا ہے، حق کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے۔ جب ان کو جیت ہو جاتی ہے، اس وقت وہ کوڑے مارنے والا آ کر کے کہتا ہے، جلاد کہتا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں مجبور تھا، حکم کا مجبور تھا، اس لیے میں نے یہ عمل کیے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا تھا لیکن میری مجبوری تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، کل قیامت میں کہیں مجھے پکڑ نہ لینا، قربان جاؤں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ارے بھائی، ہم تو اس قرآن کے حامل ہیں جس کی وجہ سے اللہ وسعتیں عطا فرماتا ہے، تو ابھی بات کر رہا ہے معافی کی، جب تو ایک کوڑا مارتا تھا تو دوسرے کوڑا مارنے سے پہلے وہ میں پہلا کوڑا معاف کر دیتا تھا، میں نے تو ایک سے دوسرے کوڑے کا ادھار نہیں رکھا۔ تو 1.5-2 سال کے کوڑوں کی بات کر رہا ہے۔ پھر یہ استقامت ملتی ہے۔ پھر جب کفر للکارتا ہے تو پھر امام ابو حنیفہ بن کے باطل کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ حامل قرآن اگرچہ جنازہ جیل سے نکلتا ہے، اپنے موقف سے نہیں ہٹتا، اگر کہیں سے للکار آتی ہے، حل میں مبارز کی آواز آتی ہے تو حامل قرآن جو واقعی قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، قرآنی تعلیمات سے وابستہ ہوئے ہے، وہ میدان عمل میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پیٹھ کے پیچھے لشکر کی تعداد کتنی ہے، وہ نہیں دیکھتا میرے پاس اسباب کتنے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا میرے پاس قوت کتنی ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میں اس بات کا مکلف ہوں، میں نے جس کو حق سمجھا ہے اس کو حق کہنا ہے، اور کھڑے ہو کر کے کہنا ہے، برسر عام کہنا ہے، برسر اقتدار بھی کہنا ہے، اور برسر بازار بھی کہنا ہے، اور تختہ دار پہ لٹک کے بھی کہنا ہے، اور سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کے بھی اس حق کو کہنا ہے۔ اور یہ اس کے اندر ہمت صرف قرآن کی برکت سے آتی، کیونکہ اس نے قرآن میں پڑھا ہے، قرآن کا مطالعہ کیا ہے، قرآن سے جڑا ہے، قرآن نے اس کو یہ سبق دیا ہے کہ بھئی نظریے پر کمپرومائز نہیں، حق پر کمپرومائز نہیں ہے۔ اس کی واضح مثال، زیادہ دور نہیں جاتے، آپ کو میں دیتا ہوں 9/11 کے بعد۔ 9/11 کے بعد کیا ہوا تھا؟ ایک ٹیلی فون آیا، ہمارے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو، ایک طرف صرف ایک فون کال آئی، ہمارے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو،
پھر انہوں نے خود کہا تبصرے میں، ہم نے ایسے 8 مطالبے رکھے تھے جن میں سے 4 ایسے تھے کہ ٹھیک ہے نہیں مانتے تو کوئی حرج نہیں ہے، 4 تو مانیں گے، لیکن ہم اس وقت حیران ہو، وہ ایک اپنے آپ کو کمانڈو، باہمت، باقوت کہنے والا تھا، جس کے پیچھے ایک بڑی سپاہ کھڑی تھی، جس کے ساتھ کئی ممالک کھڑے تھے، وہ فوراً ڈھیر ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسا تھا جس نے قرآن کی وابستگی کو اپنایا تھا، جو حامل قرآن تھا، جس نے قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دی تھی، جس نے قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنایا تھا، اس کو اللہ نے پھر وہ استقامت دی۔ ایک نہیں، پوری دنیا سامنے کھڑی ہو گئی، وہ دنیا سے ٹکرا گیا اور ٹکرا کر کے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے کر کے گیا کہ حامل قرآن کو اللہ جل شانہ نے اتنی کم ہمتی دی ہی نہیں ہے کہ وہ باطل کے سامنے جھک جائے۔ حامل قرآن کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے جھک سکتا نہیں ہے۔ آج ہم لوگ قرآن سے دور، جن کو قرآن پڑھنا سمجھتا ان تو دور کی بات ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہی نہیں آتی، ان کو ہم اپنے سیاہ سفید کا مالک بنا کر کے بٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر انجام یہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا۔ تو اس لیے سازش کے تحت اس امت کو قرآن سے دور کیا گیا ہے، اور میں یہ واضح طور پر کہتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر جتنی تفرقہ بازی ہے قرآن سے دوری کی بنیاد پر ہے، حضور کی تعلیمات سے دوری کی بنیاد پر ہے، کم علمی اور کم فہمی کی بنیاد پر ہے۔ جو قرآن سے جڑ گیا ہے اور جو ما انا علیہ و اصحابی پر آیا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا میں بھی عزت دی ہے اور آخرت میں بھی عزت دی ہے۔